السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر کہانیاں پوائنٹ۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئکن پر کلک کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو کہانی شروع کرتے ہیں۔ پرانے سرکاری اسکول کے ساتھ ہی اسے یہ گھر ملا تھا رہنے کو۔ بطور ٹیچر اس گاؤں میں اس کا تبادلہ ہوا تھا۔ سرکاری نوکری تھی اور حکم بجا لینے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ بادل نخواستہ وہ اس گاؤں میں آ گیا تھا اور رہائش کا مسئلہ بھی جلد ہی حل ہو گیا تھا۔ اسکول سے مولکہ اس گھر میں کوئی بھی رہائش پذیر نہیں تھا اور نہ ہی کسی نے اسے اس گھر میں رہنے سے روکا تھا، سوائے ایک اج شخص کے جو اس گھر کے آصف زدہ ہونے کا کہہ رہا تھا۔ لیکن فہد کو اس گھر میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آ رہی تھی جو اس کے آصف زدہ ہونے کا پتہ دیتی۔ بہرحال سارا سامان اس نے اس گھر میں منتقل کیا اور شام تک ایک کمرے کو اس سے رہنے کے قابل بنا لیا تھا، اور شام کو ہی آندھی اور بارش جو شروع ہوئی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کھانے کا موڈ بھی نہیں تھا اور نہ ہی اس کے پاس فی الحال کھانا بنانے کا کوئی انتظام تھا۔ گاؤں اسکول سے کافی فاصلے پر واقع تھا، اسی لیے وہ گاؤں والوں سے کوئی مدد بھی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ اچانک صحن میں دھپ کی آواز سنائی دی۔ وہ چونک گیا اور ٹارچ اٹھا کر دروازہ کھولنے آگے بڑھا۔ دروازہ کھولتے ہی تیز بارش کی بوچھار اس کے چہرے سے ٹکرائی۔ اس نے ہاتھ آنکھوں کے سامنے رکھ لیا۔ ٹارچ جلانے کے بعد اس نے روشنی کا رخ صحن کی جانب کر دیا۔ وہاں سے ایک بلی کی لاش نظر آئی، خون میں لت پت، پھٹی ہوئی آنکھوں کے ساتھ۔ فہد حیران نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگا، کیونکہ وہ چھت سے نیچے مری ہوئی آئی تھی، جیسے کسی نے نہایت بے دردی سے اسے مار کر نیچے پھینک دیا ہو۔ بارش تیز ہونے کے باعث وہ آگے نہیں جا سکا، لیکن اس کا دل ہزاروں وسوسوں کی عام جگہ بن چکا تھا۔ دوسرے دن بارش نہیں تھی، لیکن بادل بدستور موجود تھے۔ اس نے سارے گھر کی مکمل صفائی کی، قریبی شہر سے ضرورت کا سارا سامان لے کر آیا، اور جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوا، اس کی آنکھوں نے عجیب منظر دیکھا۔ صحن میں کچھ مردہ پرندے پڑے تھے، خون میں لت پت، ویسے ہی جیسے رات کو بلی پڑی تھی۔ وہ ہلکا سا خوف زدہ ہوا اور چھت کی طرف نظر دوڑائی۔ وہاں کچھ بھی غیر معمولی دکھائی نہیں دیا۔ وہ اندر آیا، سارا سامان رکھنے کے بعد اس نے صحن میں پڑے وہ پرندوں کو ٹھکانے لگایا اور آرام کی غرض سے لیٹ گیا۔ پھر تو یہ معمول بن گیا، دن کو پرندے اور رات کو بلی مری ہوئی ملنا۔ لیکن یہ 3-4 دن بعد ہوتا تھا۔ فہد اس بات کا عادی ہو چکا تھا، لیکن وہ حیران ضرور تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اس کا ذکر اس نے گاؤں والوں سے بھی نہیں کیا۔ اسکول میں بہت تھوڑے بچے آتے تھے، لیکن وہ بہت محنت سے انہیں پڑھاتا تھا۔ شروع کے چند دن بہت مصروف گزرے، اسی لیے وہ چھت پر نہیں جا پایا۔ لیکن اس دن جب جلدی چھٹی کی وجہ سے وہ گھر آ گیا تو اس نے چھت پر جانے کا سوچا۔ آسمان بادلوں سے بھرا ہوا تھا، بارش کسی بھی وقت شروع ہو سکتی تھی۔ اس نے سوچا کہ واپس جلدی چھت سے آ جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہو پایا۔ اس نے کمرے کا دروازہ جیسے ہی کھولا، بجلی زور سے کڑکی۔ فہد کا دل زور سے دھڑکا، لیکن پھر ہمت کر کے اس نے اندر قدم رکھ دیا۔ لیکن پھر اس کی آنکھوں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ وہ چھت کے کمرے کا اندرونی منظر تو بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ تو ایک سرسبز وادی تھی۔ حد نگاہ پہاڑ تھے جو سرسبز و شاداب تھے۔ دور پہاڑوں سے ایک چشمہ یوں نظر آ رہا تھا جیسے ایک خوبصورت پینٹنگ ہو۔ ٹھنڈی ہوا میں خوشگواریت تھی، شادمانی تھی۔ پرندے درختوں پر چہچہاتے اڑتے پھر رہے تھے۔ دور کہیں جانوروں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ آنکھیں پھاڑے دور تک یہ منظر دیکھ ہی رہا تھا۔ کہاں وہ چھت کے کمرے میں آیا تھا اور کہاں اس وادی میں پہنچ گیا تھا۔ اس نے جلدی سے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ اس دروازے کا نام و نشان بھی نہیں تھا جس سے وہ اندر آیا تھا۔ اب اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، لیکن آخر وہ کب تک یہاں کھڑا رہتا، اور پھر اسے قدم بڑھانے ہی پڑے۔ وہ کچھ دور ہی چلا ہوگا کہ اسے ایک بستی نظر آئی۔ مارے تجسس کے اس کے قدم اس بستی کی طرف اٹھ گئے۔ پتھروں سے تعمیر کی گئی وہ سادہ سی لیکن بہت خوبصورت بستی تھی۔ سب لوگ مشینی انداز میں اپنے کام میں مصروف تھے۔ سب لوگ نہایت صحت مند، گورے چٹے اور بہت حسین لوگ تھے۔ پھر اچانک وہ حیرانی سے ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ فہد چونک گیا اور گردن موڑ کے پیچھے دیکھا۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ پہاڑی علاقوں میں رہنے والوں کی طرح وہ نہایت طاقتور لگ رہا تھا۔ آؤ میرے ساتھ، اس نے فہد کو مخاطب کیا۔ تم کون ہو؟ جواباً وہ کچھ نہیں بولا اور فہد کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ فہد خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑا۔ کچھ دیر میں شاید اس کا گھر آ گیا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا اور فہد کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ ایک چھوٹے سے کمرے میں پہنچ کر اسے فہد کو بیٹھنے کا کہا اور خود بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ فہد کے اندر بہت سے سوالات اٹھنے لگے، لیکن اس سے پہلے کہ فہد اس سے کچھ پوچھتا، وہ خود ہی بول پڑا۔ میں جانتا ہوں تمہارے اندر بہت سے سوالات سر اٹھا رہے ہیں،
میں اس میں سے کچھ کے جوابات تو دوں گا، لیکن کچھ کے جوابات تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ ایک بات جو فہد نے نوٹ کی کہ اس نوجوان میں زندگی کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے بولنے چلنے کا انداز بالکل مشینی تھا، ایسے جیسے وہ باہر بستی والوں کو دیکھ رہا تھا۔ تم ضرور حیران ہوگے کہ میں تمہیں یہاں کیوں لایا ہوں، لیکن میں تمہیں وہ سب دکھانا چاہتا ہوں جو ہمارے ساتھ ہوا۔ ہماری یہ بستی جو تم نے دیکھی، خاموش خاموش سی، پر شروع سے ایسی نہیں تھی۔ ہم سب بہت سکون سے زندگی گزار رہے تھے۔ زندہ رہنے کے لیے اور پیٹ بھرنے کے لیے یہاں بہت محنت کی ضرورت تھی، جو ہم بخوشی کرتے تھے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اور لاڈلی اولاد تھا، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ سب کچھ بدل گیا۔ رات کا سما تھا، فہد اسی بستی میں موجود تھا، اور ایسے موجود تھا جیسے سب کچھ دیکھ اور سمجھ رہا ہو، لیکن ہونٹوں پر خاموشی، جیسے ہونٹ کسی نے گوند سے چپکا دیے ہوں۔ نہ حرکت کر سکتا تھا اپنی مرضی سے، اور نہ ہی کوئی لفظ بول سکتا تھا اپنی مرضی سے۔ بشام اپنے گھر میں اپنے والدین کے ساتھ موجود تھا۔ چولہے میں جلتی آنکھ کے پاس وہ تینوں موجود تھے۔ بشام کی ماں کھانا بنا رہی تھی، وہ باپ بیٹا بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ فہد دور کھڑا جیسے کوئی فلم دیکھ رہا تھا، پردہ اسکرین پر جیسے کوئی فلم چل رہی تھی۔ لو بشام بیٹا، کھانا کھا لو۔ اس کی ماں نے اسے کھانا دیا، اور پھر اس کے بعد میں بشام نے کھانا کھایا، اور پھر کچھ دیر بعد وہ سب سو گئے۔ دوسرے دن وہی معمول سے کام شروع ہو گئے۔ بشام اپنے والدین کے ساتھ حسب معمول لکڑیاں کاٹنے چلا گیا۔ جنگل بہت گھنا نہیں تھا، لیکن اچھا خاصا تھا، ہرا بھرا تھا، لیکن کچھ درخت خزاں رسیدہ بھی تھے۔ وہی درخت اس وادی میں رہنے والوں کے کام بھی آتے تھے۔ وہ لکڑیاں کاٹنے میں مصروف تھے جب اچانک ہی اندھیرا سا چھانے لگا۔ کالی گھٹا تھی جو اچانک ہی گھر آئی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا گیا۔ جنگل کے اندر ہونے کی وجہ سے اندھیرا بھی زیادہ محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک بادل بہت زور سے گرجنے لگے، اور بجلی کی کڑک بھی لرزا دینے والی تھی۔ بشام کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے بجلی کی کڑک سے خوف محسوس ہوتا تھا، لیکن اس وقت وہ اپنے والد کے ساتھ ہونے کی وجہ سے کچھ ہمت میں تھا۔ بارش بہت تیزی سے شروع ہو گئی، اور کچھ ہی دیر میں ہر طرف جل تھل ہو گیا۔ پہاڑی علاقوں میں بارش ویسے ہی بہت تیز ہوتی ہے۔ بشام کے والد نے اسے مخاطب کیا۔ بشام، جو بارش دیکھنے میں مہو تھا، ایک دم چونک پڑا۔ وہ ایک خاصے گھنے پیڑ کے نیچے تھا، اسی لیے براہ راست وہ بارش سے بچے ہوئے تھے۔ ہاں، کہیں کہیں سے بارش کا پانی ٹپک رہا تھا۔ گرمیوں کا موسم تو تھا، لیکن وہ پہاڑی علاقہ تھا۔ تیز بارش کی وجہ سے کافی ٹھنڈ لگنا شروع ہو گئی تھی، اور اوپر سے تیز ہوا نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی تھی۔ لیکن ابو، اتنی بارش میں کہیں جانا بہت مشکل ہے، ہم رات کہاں گزاریں گے؟ بشام، جو ایک 20 سالہ نوجوان تھا، اس وقت کسی ڈرے ہوئے بچے کی مانند لگ رہا تھا۔ بس کچھ بارش تھمنے دو، پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ جہاں سے پہاڑ شروع ہوتے ہیں وہاں کچھ غاریں بھی ہیں، ہمیں رہنے کو ضرور جگہ مل جائے گی، تم پریشان مت ہو۔ کافی وقت بعد بارش کچھ تھمی تو وہ دونوں جنگل کی طرف آگے بڑھنے لگے۔ بہت سارا چلنے کے بعد کہیں جا کر انہیں پہاڑوں کے آثار نظر آئے تھے۔ کافی مشکل سے وہ ان غاروں تک پہنچے تھے۔ جیسے ہی وہ غار میں داخل ہوئے، انہیں ایسا لگا جسے شدید شور کے بعد وہ یکدم سکوت میں آ گئے ہوں، اور یہ سکوت بہت بھلا معلوم ہو رہا تھا۔ تیز ہوا غار کے دہانے سے ٹکراتی تو ساتھ بارش کی بوچھار بھی لاتی، جو بشام کے جسم سے جھرجھری سی دوڑا رہی تھی۔ باہر بجلی کی چمک کچھ دیر کے لیے سارا ماحول روشن کرتی، اور پھر منظر اندھیرے میں غائب ہو جاتا۔ جب منظر اندھیرے میں ڈوبا تو بشام کو غار کے دہانے پر کچھ چمکتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ دو روشن آنکھیں تھیں جو گپ اندھیرے میں چمکیلی تھیں، کسی چھوٹے جانور کی طرح۔ وہ ایک بلی تھی، عام بلیوں کی جسامت میں کچھ بڑی تھی۔ خوفناک چمکتی آنکھوں سے اسے گھور رہی تھی۔ اس کے تیور خاصے خطرناک تھے، ایسے جیسے حملہ کر دے گی۔ بشام، جو کسی خطرناک جانور کی جگہ بلی کو دیکھ کر کچھ ریلیکس ہوا تھا، اس کے خطرناک تیور دیکھ کر کچھ ڈر سا گیا۔ وہ بلی گھرانے لگی جیسے ابھی حملہ کر دے گی۔ بشام اس کا ارادہ بھانپ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا، بلی اس پر حملہ کر گئی، لیکن اس سے پہلے کہ بلی اسے کاٹتی، بشام کے والد کا ہاتھ تیزی سے حملہ کرتی بلی کی طرف بڑھا۔ بشام نے دیکھا کہ اس کے باپ کے ہاتھ میں ایک تیز دھار والا خنجر تھا، جو اس نے پوری طاقت سے بلی کی گردن پر چلا دیا۔ خون کا فوارہ بلی کی گردن سے نکلا اور اسے بھگو گیا۔ کچھ دیر میں بلی مر گئی، لیکن بشام نے دیکھا کہ اس کا والد اپنا وہی ہاتھ پکڑے بیٹھا ہے جس سے خنجر پکڑے اس نے بلی پر حملہ کیا تھا۔ کیا ہوا ابو؟ بشام، جو ابھی اس واقعے سے سنبھل بھی نہ پایا تھا، اس نے دیکھا۔ کچھ نہیں بیٹا، شاید بلی نے کاٹ لیا ہے، لیکن زخم اتنا گہرا نہیں، تم فکر مت کرو۔
بیٹا تم سو جاؤ، ابھی رات بہت باقی ہے، میں جاگ رہا ہوں، بشام کے باپ نے بیٹے کی طرف دیکھ کر پیار سے کہا۔ اور پھر بہت سی تکلیف جھیلنے کے بعد اچانک ہی بشام کے باپ نے حرکت کرنا چھوڑ دی۔ صبح بشام اٹھا، اس نے اپنے باپ کو مردہ پا کر رونا شروع کر دیا۔ صبح موسم صاف ہو چکا تھا، اس نے روتے ہوئے باپ کی لاش کو کندھے پر اٹھایا اور جنگل سے ہوتا ہوا گھر کی جانب بڑھا۔ جیسے ہی وہ وادی میں داخل ہوا، وہاں کا منظر ہی بدلا تھا۔ وادی سے رونے کرہانے کی آوازیں آ رہی تھی، لوگ چھپتے پھر رہے تھے، ہر طرح کے پرندے ہزاروں کے حساب سے وہاں موجود تھے، بلیاں درجنوں کے حساب سے گلیوں میں پھر رہی تھیں گڑراتی ہوئی، پرندے شور مچا رہے تھے، انسانوں پر حملہ کر رہے تھے۔ اس کی ماں دوڑتی ہوئی اس کی طرف بڑھی اور بشام تک پہنچنے سے پہلے ہی ایک پرندہ اس کی طرف جھپٹا اور اپنے پنجوں اور چونچ سے اس کے چہرے کو نوچ ڈالا۔ بشام پاگلوں کی طرح بھاگا اور ماں کو تھام لیا، جو پرندے کے اچانک حملے سے گرنے لگی تھی۔ اسی آشنا میں ایک بلی گراتی ہوئی آئی اور ماں سے لپٹے بشام پر حملہ آور ہوئی۔ بشام اپنے بچاؤ کے لیے کچھ بھی نہ کر پایا۔ جان لیوا درد اور پورے جسم پر ابھرے دانے اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ اب بشام کے پاس کچھ ہی وقت بچا ہے۔ اور پھر سکتے میں کھڑے فہد نے بشام کی گردن کو ایک طرف دھلکتے ہوئے دیکھا اور اس کی مفلوج زدہ زبان سے ایک چیخ نکلی اور پھر منظر بدلا۔ فہد نے بشام کو اپنے ساتھ کھڑے دیکھا۔ اسے معلوم تھا کہ بشام زندہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ڈرا ہوا نہیں تھا۔ فہد نے تا حد نگاہ اس اجڑی بستی کو دیکھا، جسے دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ جگہ کبھی بھی آباد بھی تھی۔ جگہ جگہ مرے ہوئے پرندے اور بلیوں کے ڈھیر تھے، بدبو اتنی تھی کہ کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ تم نے دیکھا کہ ان جانوروں نے کس طرح ہماری ہستی بستی زندگی کو خراب کر دیا۔ مرے ہوئے پرندے اور بلیاں ہم نے ماری ہیں اور مرے ہوئے لوگ بے سکون ہیں۔ یہ طبی موت نہیں تھی، ورنہ ہم سکون میں ہوتے۔ ہماری روحیں جب تک اس دنیا میں ہیں ان جانوروں سے انتقام لیتی رہیں گی۔ تم جس گھر میں رہتے ہو، بشام نے رخ پھیر کے فہد کی طرف دیکھا، میں اسی گھر کی چھت پر رہتا ہوں۔ تبھی جو پرندے یا بلیاں چھت سے آتی ہیں میں اسے مار دیتا ہوں۔ میری بستی کے سب لوگوں کی روحیں ہر جگہ بھٹک رہی ہیں، وہ ان جانوروں کو چن چن کے ماریں گی۔ ہماری موت کے ذمہ دار تھے، اور یہ ان کی نسل سے تھے یا ان جیسے تھے۔ تم دیکھنا، ہم ان قریب ان جانوروں کا خاتمہ کر دیں گے، پھر کسی انسان کو ان کی وجہ سے مرنا نہیں پڑے گا۔ بشام کی مردہ آنکھوں میں نفرت ہی نفرت تھی۔ تم نے دیکھا نا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ بہت برا ہوا، ہم بہت خوش تھے، اپنی دنیا میں مگن تھے، لیکن ہم ایسے مرے ہیں کہ ہمیں کفن تک نصیب نہیں ہوا۔ فہد کو اس کا دکھ اپنے اندر تک محسوس ہوا۔ لیکن بشام، ان جانوروں کو ختم کرنے سے کیا ہوگا؟ تم لوگ دوبارہ زندہ ہو جاؤ گے، تم ان جانوروں کو دنیا سے ختم کر دو گے، لیکن کیا یہ خلاف فطرت نہیں؟ تم لوگ مسلمان تھے، اور مسلمان کو کسی بے گناہ کو مارنا جائز نہیں۔ فہد نے بشام کو پیار بھرے لہجے میں سمجھانے کی کوشش کی۔ تم خود ہی تو کہہ رہے ہو کہ تم نے ان سب پرندوں اور جانوروں کو مار دیا تھا جنہوں نے تم پر حملہ کر کے تم سب کو اذیت سے دو چار کر کے مار دیا تھا، لیکن کبھی تم نے سوچا کہ ان پرندوں اور بلیوں کی یہ حالت کیوں ہوئی تھی؟ ہو سکتا ہے وہ خود کسی آفت یا بیماری میں مبتلا ہوں، جیسے ایک باولا کتا ہر چیز کو کاٹتا ہے جو اس کے سامنے آتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے جن جانوروں نے تمہاری بستی پر حملہ کیا ہو وہ خود کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہوں۔ بشام، تم جانتے ہو یہ پرندے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، اور بلیاں بھی عام طور پر پرسکون ہی رہتی ہیں۔ تم انہیں مارنا چھوڑ دو تاکہ لوگوں کی روحیں بھی پرسکون ہو جائیں۔ بشام چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، تم ٹھیک کہتے ہو، ہمیں واقعی ان کو نہیں مارنا چاہیے۔ آئندہ کے بعد ایسا نہیں ہوگا۔ تم جانتے ہو ہم مسلمان ہیں، لیکن ہماری نماز جنازہ نہیں ادا کی گئی۔ دفنانے کی بات اس لیے نہیں کرتا کیونکہ اب تو ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ کر بوسیدہ ہو گئی ہوں گی۔ تم بس گاؤں والوں کو کہہ دو ہماری غائبانہ نماز جنازہ ادا کرتے اور ہماری مغفرت کی دعا کریں تاکہ ہم اپنے اصلی مقام یعنی عالم بالا میں چلے جائیں۔ بشام نے منت بھری نگاہوں سے فہد کو دیکھا۔ ہم ضرور ایسا کریں گے بشام، فہد بولا۔ تم جاؤ اپنے اصلی مقام کی طرف، اور خدا تمہیں سکون نصیب کرے اور تم سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔ فہد کی بات مکمل ہوتے ہی بشام کی روح غائب ہو گئی۔ فہد نے گاؤں والوں کو ساری بات بتائی اور غائبانہ نماز جنازہ کی دعا کی گئی۔ اس کے بعد فہد کے گھر میں کوئی بھی بلی یا پرندہ مرا ہوا نہیں پایا گیا۔